آدمی یہاں پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی ٹیررسٹ آ کے اعلان ان کو اغوا کر کے لے جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جناب ہم تو ان سے بتا بھی لیں گے، اور پھر یہ کہیں جی کہ ہم پتہ نہیں کیا یہاں پر کوئی عظیم مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ان کے خلاف پھر ایکشن ہوا، اور ایکشن جو ہے یہ تمام اداروں نے مل کے کیا ایکشن، جس میں سر فہرست فرنٹیئر کانسٹیبلری فرنٹیئر کور ہے جس نے یہ ایکشن کیا. اور اس ایکشن کی بنیاد پر جو ہے ان کے ہم نے بہت سارے ان کے دہشت گرد جو ہیں جن کو جہنم واصل کیا. اس کی ان کو تکلیف ہے کیونکہ ان کو شکست ہوئی ہے اس محاذ پہ، کیونکہ وہ غلط تھے اور انہوں نے مجرمانہ کارروائیاں کی تھیں. ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیے. اچ کمر اور یہ کمر پاس اور یہ اسگڑھ، آپ کو پتہ ہے یہ یہاں کے ایریاز جو ہیں یہ جو ان علاقوں میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ BLA کے بیسز بنے ہوئے تمام لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بارے میں مطلب ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ ہم نے آزاد کروائے، وہ ہم نے خالی کروائے ہیں ان لوگوں سے. اس کی ان کو تکلیف ہے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو اور ان کے ہینڈلرز کو تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو قربانیوں کی طرف تو کوئی نہیں جا رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی خبروں کو جو کہ بے بنیاد خبریں ہیں ان کو اٹھا کے تو آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے اداروں پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیں. اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفینسو پہ لانا چاہتے ہیں. لیکن میں شاید اسی وجہ سے اسی توسط سے یہ بات ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کے ان مقاصد کو ہم بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب آپ نے جو اگلا سوال مجھ سے پوچھا کہ جی یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے نان کسٹم. ہاں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. نہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے ان کے خلاف ایکشن. ہم ایکشن لینا جانتے ہیں لیکن قانون کے دائرے میں ایکشن ہوگا، اور وہ FIA کو مینڈیٹ ہے وہ قانون کے دائرے میں اس کا ایکشن لے گا. جی سر، محمد فیضان جی ٹی وی سے تعلق ہے میرا. ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً بولان سائڈ کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ وہاں سے 3 سے 5 خواتین جن کو فورسز نے گرفتار کر کے نماز مقام کو منتقل کیا. اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی آفیشیل بیان نہیں ہے، وہ بہت مزید جو ہے وائرل ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے بلوچستان پولیس کا کیا موقف ہے؟ بلوچستان پولیس کا موقف ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. آپ مجھے واقعہ جگہ کا کوٹ کر کے بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پرچہ درج ہوا تھا 51/22 مچھ تھانے کی یاد میں. وہاں پر ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا جس میں 2 خواتین بھی انوالو تھیں، وہ ملوث تھیں. ان کا نام لکھا گیا تھا FIR میں نے تو نہیں لکھوایا وہ نام، وہ جو مدعی تھا اس نے نام لکھوایا. وہ ہم نے گرفتار کر کے ان جوڈیشل کیا. وہ 2 نومبر سے وہ بیل پہ باہر ہیں. جو تصاویر دی جا رہی ہیں جن کو سوشل میڈیا کے توسط سے جو دی جا رہی ہیں وہ لڑکیاں جو خواتین جو ہیں وہ ہمارے کسٹڈی میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے فورسز نے اٹھایا ہے نہ ہی ہم نے اٹھایا. ہم نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ ہم مشرقی روایات کے حامی ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ہم بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. سر، سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے، سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ اہمیت میں دیتا ہوں پولیس ہی دیتی ہے. اگر آپ کا کوئی ٹریفک کا اہلکار یا آپ کا کسی بھائی کسی کو روکتا ہے تو اسے اس کی بناتے ہیں، آپ اسی اہلکار کے خلاف پھر ایکشن لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں کہ بھائی جو تم نے فوٹیج بنائی ہے وہ بھی بتاؤ کہ دوسرا بندہ اس کو کیا کہہ رہا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف ہی کارروائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے اگر کوئی کارروائی کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کرتے. اس میں بگٹی صاحب اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس میں ہمارا ایک پلان ہے، ہمارا ایک منصوبہ ہے کہ ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باڈی کیمرہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنی وردی پہ وہ باڈی کیمرہ لگا لیں اور اس کا جو فیڈ ہے وہ ڈائریکٹلی ہمیں میسر ہوگی DC3 میں، تاکہ اس میں نہ اس کا اختیار ہے نہ دوسرے کا اختیار ہے. وہ جو بدتمیزی ہوگی اور یا وہ بات جو کر رہا ہوگا وہ ہمیں ڈائریکٹلی ہمیں میسر ہو جائے گی، مل جائے گی، اور ہم ایکشن لینے کی کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فلٹرڈ ویڈیو ہمیں مل جاتی ہے، وہ ایکشن اس نے لیا ہوتا ہے نہیں لیا ہوتا ہے، اس نے بدتمیزی کی ہوتی ہے نہیں کی ہوتی. تو وہ ہم اس پر پلان پر عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی اس پر ہم عمل درآمد کر لیں. جو سارا یہ موضوع ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے لیکن ملکی حالات سے کافی ریلیٹڈ ایک سوال ہے، اور بلوچستان کوئٹہ کا نام آیا ہے آزم سواتی کے حوالے سے کہ وہ ان کی رہائش یہاں پر رہی. اس پر ایک غیر واضح معاملہ چل رہا ہے کہ ان کی رہائش کہاں رہی. تو پولیس کی اسپیشل برانچ کی حوالے سے کیا رپورٹ ہے کہ 30 اگست کو جو بتا رہے ہیں وہ کوئٹہ میں کہاں رہے تھے؟ سر، وہ ان کا جو آفیشیل ورژن ہے وہ آ چکا ہوا ہے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں.
نہیں اسپیشل برانچ بینگ اے پولیس کے اسپیشل برانچ کی ہماری نظر سے ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے. جو آفیشیل ورژن ہے ہم اسی کو اسٹینڈ بائی کرتے ہیں. تو دوسرا آپ نے اوور آل سچویشن اس میں بتائی. ادھر سے بھی کسی نے سوال نہیں ابھی تک سوال نہیں ہے. چلیں. ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اوور آل بلوچستان پولیس کی کیا پالیسی ہے؟ اور ایک پوائنٹ آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ منفی پروپیگنڈا, اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا کہ کس کس اینگل سے آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے علاوہ منفی پروپیگنڈا. پہلا سوال تو آپ کا تھا کہ ٹیررزم کے حوالے سے. ٹیررزم جو ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم کافی اس پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں اور ہم نے بحث اس پہ کی ہے. یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی گیم ہے. سب سے پہلے ہم نے دل جیتنے ہیں اور دماغ جیتنے ہیں. دل ہم اپنے ایکشنز کی وجہ سے جیتیں گے کہ اگر ہم سچے ہیں اور ہم قانون کی پاسداری کریں گے تو پھر لوگوں کا ہمارے پر اعتبار ہوگا. ہم ان نامساعد حالات میں جہاں پر یہ صوبے میں اتنے وسائل نہیں ہیں, یہ غریب صوبہ ہے, یہاں پر اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا جب یہ بیرک گولڈ والے آئیں گے. ہمیں جو ہمارا جو نیبرہڈ ہے یہ جو ہے یہ ہمیں دونوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ان کے بھی یہاں پر تانے بانے ملتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہمارے پر اثر ہے. ہمارے جو ہے شہریوں کی جان و مال جو ہے اس تک تحفظ نہیں ہے اور ہمارے جو نامساعد حالات, اتنا بڑا علاقہ, اتنی چھوٹی سی فورس, ہم اس کو ساروں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے ان نے قابو کیا ہوا ہے. ہم جو مائنڈز ہیں اس کی بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو اپنے ان میسیجز کے تھرو کہ آئیں ریکروٹمنٹ حاصل کریں ہمارے پاس, آؤ ہمارے ساتھ وردی پہنو, آؤ اس کے آ کے اپنا یہ بلوچستان پولیس کا یہ رینک لگاؤ, یہ بلہ لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ جب ہماری صفوں میں شامل ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں. خالی ہر وقت بتا دینے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا. جب تک ہم اس کو یہ اعتبار نہیں کریں گے کہ یار یہ لائل ہے, یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں. دوسرا آپ نے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ اس کے اوپر میں نے بڑی آپ کو گفتگو کی ہے کہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا میں اتنی انوینٹیونیس ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, اس کے بعد واٹس ایپ ہے. تو جتنی بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, یہ جو میں نے ابھی آپ سے ساری بات کی, ایک ایک ٹویٹر, ایک ایک خبر جو میرے پاس آئی ہے, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ان ہستیوں کے جنہوں نے وہ لگائی ہیں, تو وہ سب کیا ہے, انہوں نے بغیر ویریفیکیشن کے, بغیر کسی سے ورژن لیے ہوئے انہوں نے وہ بات لکھ دی, جو کہ غلط بات ہے. ہم دے رہے ہیں اس کا ورژن. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. آئے